یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی فکر میں لگے تھے۔ ایک سولی گھر تھا جس میں ہر مجرم کو سولی دی جاتی تھی، وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی ٹھانی اور موقع کے منتظر رہے۔ الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نافرمانیوں سے پریشان اور ان کی ہدایت سے نا امید ہو گئے۔ کہنے لگے، کوئی ایسا ہے جو اللہ کے لیے میری نصیحت سنے اور اس پر عمل کرے اور میرا پروردگار ہو؟ حوارین بولے، ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی نصیحت سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ آپ گواہ رہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے حکموں کو قبول کیا اور آپ کی رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ پھر دعا کی ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور ہم نے رسول کی اطاعت کی، اب تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے سے دشمن تھے، اب تو اور دشمن ہو گئے۔ دشمنی پر کمر باندھ لی، قتل کی تجویزیں کرنے لگے اور سولی دینے کی دل میں ٹھان لی، موقع کے منتظر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے عیسیٰ، تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کیسے کیسے احسانات کیے ہیں؟ تمہیں ہم نے روح سے پیدا کیا، پھر تم کو اتنی قوت دی کہ تم نے ماں کی گود میں دانائی اور ہوشیاری کی باتیں کی۔ پھر جب تم کو سمجھ آئی تو میں نے تم کو علم و حکمت اور نبوت سے سرفراز فرمایا، توریت کی سمجھ دی، انجیل تم پر نازل فرمائی، طرح طرح کے معجزے تم کو عطا فرمائے۔ تم میرے ہی حکم سے پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑ جاتا تھا، میرے ہی حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے، میرے ہی حکم سے مردوں کو جلا دیتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے ان معجزوں کو دیکھ کر کھلا ہوا جادو کہہ کر تمہاری بات ٹھکرا دی، تمہارا کہا نہ مانا، تمہارا ساتھ نہ دیا، تو میں نے حوارین کے دل میں تمہاری محبت پیدا کی اور تمہاری اطاعت کی توفیق بخشی۔ اے عیسیٰ، اب میں تم کو ان کافروں کے ناپاک ہاتھوں سے بچا کے آسمان پر اٹھا لوں گا، یہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ پھر تمہارے بعد جو تمہاری اتباع کریں گے، تمہارے بتائے ہوئے حکموں پر چلیں گے، ان کو دشمنوں پر غالب رکھوں گا اور کافروں پر سخت عذاب نازل کروں گا، دنیا و آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جو مسلمان ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، ان کو پورا پورا اجر دوں گا۔ ایک دن حوارین نے کہا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے ایک بھرا ہوا خوان اتار سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، توبہ کرو توبہ، تم مسلمان ہو کر ایسی بات کہتے ہو، اللہ سے ڈرو، ایمان والوں کو ایسی بات نہ کہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حوارین نے کہا، ہم نے اپنے دل کے اطمینان کی خاطر آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ تاکہ ہم مطمئن ہو کر اس کو کھائیں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ سب سچ ہے اور ہم اس پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، تو ہم پر آسمان سے ایک بھرا ہوا خواں اتار دے جو ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو جائے اور ہم کو روزی دے، تو ہی بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ میں یہ خواں اس شرط پر اتاروں گا کہ جو شخص خواں اترنے کے بعد کفر کرے گا، ناشکری اور نافرمانی کرے گا، اس کو ایسی سخت سزا دوں گا، ایسا عذاب نازل کروں گا کہ دنیا میں کسی پر ایسا عذاب نہ ہوگا۔
یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی فکر میں لگے تھے۔ ایک سولی گھر تھا جس میں ہر مجرم کو سولی دی جاتی تھی، وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی ٹھانی اور موقع کے منتظر رہے۔ ایک دن موقع پا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے گھر لے گئے اور سولی دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو ان کافروں کے ناپاک ہاتھوں سے بچا کر آسمان پر اٹھا لوں گا، سو وہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی یہودیوں میں سے ایک یہودی کو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا تماشا دیکھنے آیا تھا اور بہت خوش تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودی اسی یہودی کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل ہو گیا تھا سولی دینے لگے۔ اب وہ یہودی لاکھ چیختا پیٹا کہ ہم عیسیٰ نہیں ہیں، ہم کو سولی نہ دو، مگر کون سنتا؟ اور سنا بھی ہوگا تو سمجھے ہوں گے کہ غلط کہتا ہے، اس لیے چیخ رہا ہے کہ ہمیں سولی نہ دی جائے۔ غرض یہ کہ انہوں نے اس کو سولی دے دی اور سولی دے کر بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بغلیں بجانے لگے۔ عقل کے اندھے یہ نہ سمجھے کہ ہم دھوکہ کھا گئے، دھوکے میں آ کے اپنے ہی بھائی کو سولی دے دی۔ یہ نہ جانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح و سالم بلند درجے پر پہنچ گئے، ہم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اپنے ہی آدمی کی جان گنوا لی۔ اللہ کے بھیدوں کو کون جان سکتا ہے؟ پھر ایسے عقل کے اندھے جن کو برائی بھلائی کی تمیز بھی نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال نکلے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تشریف لائیں گے اور دجال کو ماریں گے۔ دجال کی موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی، پھر اس کے بعد بہت زمانے تک زندہ رہیں گے اور حکومت کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمائیں گے، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے اپنی قوم کو یہی سکھایا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ مجھ کو خدا کا بیٹا سمجھو، مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، تو پاک ذات ہے، بھلا میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے ہرگز حق نہیں ہے؟ اے میرے پروردگار، تو عالم الغیب ہے، میری جی کی باتیں جانتا ہے، میرے کھلے اور چھپے رازوں سے واقف ہے، اور میں تیرے بھیدوں سے بالکل نا واقف ہوں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو تجھے خود ہی علم ہوگا۔ میں تو ان سے یہی کہتا اور سمجھاتا رہا جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا تھا۔ میں ان سے یہی کہتا رہا کہ دیکھو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ میرا بھی معبود ہے اور تمہارا بھی معبود ہے، اسی کی بندگی کرو، اسی پر بھروسہ کرو، اسی سے مدد چاہو اور میرا کہا مانو، میں تمہارا رسول ہوں، سیدھے راستے پر چلنے کا یہی طریقہ ہے۔ اے میرے پروردگار، جب تک میں ان کے پاس رہا ان کے اچھے برے کی خبر مجھے ہوتی رہی، ان کو سمجھاتا بجھاتا رہا، ڈراتا دھمکاتا رہا۔ جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو اب تو ہی ان کا ذمہ دار اور خبر گیر رہا، اور تو ہر چیز کو جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، اگر تو ان پر عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھ کو حق ہے، اور اگر معاف کر دے تو یہ تیری رحمت ہے، اور تو زبردست حکمت والا ہے۔ آمین۔ محمد این علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الف لام میم محمد این علی۔